ویلکم بیک فرام دا بریک. شامی صاحب, سولوشن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہیں, ایک بات تو بڑی طے کر لینا کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. کسی ایسے شخص کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا جو بندوق اٹھا کر اسٹیٹ کے خلاف لڑتا ہے, بات کرنا چاہتا. تو بندوق کے خلاف اس لیے یہ ہم طے کر لیں, دہشت گردی ہم نے ختم کرنی ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ طے کرنی ہے کہ امریکہ جو ہے ہمیں اس کی تابع داری ختم کرنی ہے. اسے لڑنا نہیں ہے, نہ اسے دشمن بنانا ہے. لیکن ہم یہ کیوں اس کا یہ جو اب دیکھیے, مجھے 150 ارب ڈالر کی ہماری جی ڈی پی ہے, 2 ارب ڈالر کا قرضہ لیتے ہیں ہم, یہ تھوڑی بہت یہ جو گرانٹیں ملتی ہیں تھوڑی, وہ بھی اس گرانٹ سے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. امریکہ کا شکریہ ادا کر کے کہیں کہ بھائی صاحب یہ جو گرانٹ ہے نا آپ کی, کیری لوگر بل, یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس, بڑی آپ کی مہربانی ہوگی, قرضہ ورضہ ہمیں دے دیا کریں. یعنی وہاں امریکہ میں چلے جائیں تب یہی رولا ڈالا ہوا ہے کہ جناب پتہ نہیں پاکستان. بات یہ کہ اب آپ سگنیٹری ہیں, اب آپ سائن کر چکے. کس نے؟ ہم نے کہاں سائن کیا؟ آپ نے کر لیا, وہ یک طرفہ آپ نے ہے. ایکسیپٹ کر لیا. نہیں, وہ یک طرفہ ہے. آپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا نا جی. بھائی ان سے لینا ہی ہے نا, آپ نے اللہ واسطے دے رہے ہیں آپ کو. آپ کہیں قرضے کے طور پر دے دیں ہمیں, ہم واپس کر دیں گے. آپ ہم تو قرضے ہنسنا مانگتے ہیں ہر ایک سے کہ ہمیں دینا نہ پڑے واپس. نہیں, ہم تو شامی صاحب ایسے ہی کرتے ہیں. سارے قرضے بٹ دیے ہیں. سولوشن فار وار آن ٹیرر, وار آن ٹیرر, یہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ایک ہو کے اور اس کے خلاف لڑے. یعنی یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہیں نا, یہ حکومت اور اپوزیشن تو ایک نہیں کرنا پڑے گا. یہ اپوزیشن اور حکومت اس وجہ سے ہے, پاکستان ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی ہے. اگر ڈیموکریسی نہ ہو, یہ اپوزیشن کو کون پوچھے گا اور گورنمنٹ کو کون پوچھے گا؟ مالک صاحب دیکھیں, جہاں تک وار آن ٹیرر کا اور انٹرنیشنل الائز کا تعلق ہے, بہت ضروری ہے کہ بڑے کیٹیگوریکل کلیئر آپ کے ریٹن ایگریمنٹس ہوں جس میں کلیئر پالیسی لیمٹس لیڈ ڈاؤن ہوں, کس سائڈ کی کیا رسپانسبلٹی کی ہے, کیا ذمہ داری ہے, کیا اس کے رائٹس ہیں, کیا اس کی لمٹس ہیں. یہ جو ریمن ڈیوس ہو رہا ہے, یہ جو اسامہ کا ایبٹ آباد والا ایپیسوڈ ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ کوئی چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہیں. جو مشرف صاحب ہیں ان کا جو دل کرتا ہے وہ مان جاتے ہیں. اب زرداری صاحب کو اور کیری میں کیا تعلق بنا ہے ہمیں نہیں پتا, ملن کے ساتھ کیا طے ہو رہا ہے. ملکوں کے درمیان لوگوں کی بیسس پہ ملک نہیں چلتے, لوگ نیگوشیٹ کرتے ہیں, لیڈرز آپس میں بات کرتے ہیں, لیکن بائلیٹرل ٹریٹیز ہوتی ہیں. وار آن ٹیرر کے اوپر جب تک آپ کی ایک جامع ریٹن فارمل ایگریمنٹ نہیں ہوگا جو کلیئرلی دونوں سائڈز کا رول, تمام انٹرنیشنل الائز کا, چاہے امریکہ, نیٹو, جو بھی ہمارے سے لنکڈ ہیں, اس میں ڈیفائن ہو, تاکہ کل کو گریبان بھی پکڑا جا سکے. یہ نہ امریکہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو مسٹرسٹ تھا اس لیے ہم نے یہ کر دیا. کلیئر ہو, اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں. جب تک آپ کے ریٹن ایگریمنٹس نہیں ہوں گے فارمل, آپ ایمبیگوٹی میں رہیں گے, آپ گرے ایریا میں رہیں گے, تو پھر جو بڑی پارٹی ہوتی ہے, گرے ایریا کا فائدہ ہمیشہ بڑے اور مضبوط پارٹنر کو ہوتا ہے, چھوٹے پارٹنر کو نہیں ہوتا. روف کلاس جی, میں تھوڑا سا جو بات شامی صاحب نے کی تھی, میں اس سے یا ان سے ہلکا سا ڈفر کرتے ہوئے کہ جب امریکنز ہمیں امداد نہیں دیتے تھے, آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پریسر یہاں پہ امینڈمنٹس کے ذریعے پاکستان پہ بہت ساری چیزیں بین کی تھی, ملٹری بھی تھی, دوسری چیزیں, اس وقت ہم مسلسل ٹانٹ کرتے تھے اور شکایت کرتے تھے کہ امریکنز بڑے ایک طرح کے وہ ہیں, بے وفا لوگ ہیں, ہمیں یوز کر کے چلے گئے, ہم تباہ ہو کے رہ گئے, اور امریکن ہمارے ماسز کے لیے یا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. آج جب امریکنز کو یہاں پہ اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو افغانستان کی وار کے بعد اکیلا چھوڑ دیا تھا, جس سے بہت سارے یہ ملیٹنسی بھی بڑھی ہے, غربت بھی بڑھی ہے, اور بھی یہاں پہ یہ پاکستان میں مسائل ہوئے ہیں. اب جا کے امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو $7.5 بلین کی ایڈ دیتے ہیں, اور جو کہ فری ایڈ ہے, قرضہ نہیں ہے. تو اس وقت میرا خیال اس کی فری نہیں ہے, شدید اس کو رجسٹ کرنا جو میرے لیے تھوڑا سا بیانڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, کامن آدمی کے لیے پیسہ ہے. امریکہ میں ایک چیز وہ کہتے ہیں there is no such thing as a free lunch. دنیا میں نہیں ہوتا, وہ سر مان لیتے ہیں, کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ نے بھی اس کے بدلے میں جو گرانٹس کے بدلے میں جو آپ قیمت چکا رہے ہیں, جو آپ سے لکھوایا گیا ہے, ایک چیز فری نہیں ہے. یہ ان قرضوں سے زیادہ مہنگی گرانٹ. مالک صاحب ایک جو چیز ہے, وہ جو آپ کو پرابلم ہو رہا ہے وہ آپ کو قرضوں سے نہیں ہو رہا, گرانٹ سے نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کا فارن آفس نہیں چلاتا. پاکستان کے جو آپ کی رولنگ لیڈ ہے پولیٹیکل, یہ نہیں چلاتی. آپ کی فوج جب تک اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے گی کہ بھارت ہمارا نمبر 1 دشمن ہے, ہم نے لڑنا ان سے, اور افغانستان کے معاملات میں ہم نے پچھلے 30 سال سے مسلسل یہ مداخلت کر کے اپنی مرضی کی حکومت قائم کر لی ہے, اور پاکستان اور انڈیا نے پراکسی وار لڑنی ہے, آپ اس سے نہیں نکل سکیں گے. دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. حق جون سا ہے نا, حق آپ کو لینا پڑتا ہے. کوئی انسٹیٹیوشن دوسرے کو جگہ نہیں دیتا. جب سن لے میری بات, جب پاور بچانے کی بات ہوتی ہے, یہی پولیٹیکل لیڈ ہر چیز کر لیتی ہے. اس وقت پی ایم ایل کیو اور پی وی پی بھی بیٹھ جاتے ہیں,
اس وقت 12 مئی بھی بھول جاتے ہیں سارے, ہر چیز بھول جاتے ہیں, ہر مالک قسم کی صاحب، ڈیل ہو جاتی یہ ہے. ہماری جب آپ نے جہاں تک اپنی سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے ہماری پولیٹیکل کلاسز کا, یہ ہر چیز کرتے ہیں. جہاں ملک کے مالک صاحب سروائیول کا ایک چیز مسئلہ دیکھ ہوتا ہے لیں، یہ وہاں پہ 2 قدم 65 پیچھے ہٹ سال جاتے سے ہیں. فرق 65 ہے. سال سے ایک منٹ آپ نے دیکھا ہے کہ اس حضرات ملک ایک منٹ. اس کی جی. فارن پالیسی مبشر صاحب، فوج نے چلائی ہے، سیاستدانوں نے نہیں چلائی. اب کیوں سیاستدان چلائی ہے, فیصلے کیوں کر چلانے رہے دے رہے ہیں ہیں؟ نا, پارلیمنٹ کے سامنے آ کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف آ کے بیٹھے ہیں نا, انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں, ان کو پیشکش کی ہے ہمارا احتساب کریں. بات یہ ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ فوج کو آپ الگ کر دیں اور پالیسی بنائیں. پالیسی بنانی چاہیے الیکٹڈ لیڈرشپ کو, لیکن فوج کا ان پٹ لازم ہے. پینٹاگون کر رہا ہے نا, امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہوا. پینٹاگون ہے نا, پینٹاگون نہیں ہے وہاں, انڈیا میں نہیں ہے. انڈیا میں ایئر چیف جو ہے وہ ایک معاملہ کرتے ہیں, منموہن سنگھ یہاں بات کر کے جاتے ہیں, وہاں آرمی چیف ان کو جناب دوسری بات کرتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہماری فارن پالیسی کی تو یوں حشر ہوا ہے کہ آج دنیا میں اکیلے رہیں گے, ماسیو چائنا کہ ہمارا کوئی دوست نہیں رہا. ہمارا کوئی, دیکھو ہمارے سارے, میں میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمارے بہت دوست ہیں دنیا میں. ابھی چین نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے بات کی ہے. انڈیا جو ہے, انڈیا ہمیں دشمن نمبر 1 سمجھنا چھوڑ دے, ہم انڈیا کو چھوڑ دیں گے. یہ بات, یہ یک طرفہ بات نہیں ہے, لیکن فوج کی ان پٹ لازم ہے. اس کے بغیر نہ ملک چل سکتا ہے نہ فارن پالیسی چل سکتی ہے. فیصلے زرداری صاحب اس وقت زرداری صاحب اور گیلانی صاحب ہیں, ان کو کرنے ہیں, پارلیمنٹ کو کرنے ہیں. پارلیمنٹ میں فیصلے ہونے چاہیے لیکن ان پٹ سب کی ہونی چاہیے. شامی صاحب دنیا بھر میں سیاستدان یہ ہمیشہ ملک چلاتے ہیں, پالیسی چلاتے ہیں اور فارن آفس چلاتا ہے. فوج کو نفی دنیا کا نہیں کوئی کرتا جی ایس کیوں نہیں چلاتا فارن پالیسی. نہیں رؤوف صاحب, ہمارا وحد ہمیں تبھی کیسے ممکن ہے کہ فوج کو آپ بالکل تو رؤوف بڑی سیدھی سی بات ہے, فوج سیدھی پولیس سی نہیں بات ہے, ہے, کیوں فوج چلانے جان دیتے دیتی ہیں, ہے اس ملک کے لیے, آپ اس کی کیوں ان حفاظت کرتی شرائط ہے. پہ مان رہے ہیں؟ نہیں یہ بات اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ فوج آپ کی بات نہیں سن رہی, آپ بتائیں لوگوں کو کہ جی ہم یہ پالیسی بنانا چاہتے ہیں, یہ جرنیل نہیں ہماری بات مانتے. میں دیکھتا ہوں کون سا جرنیل کھڑا ہوگا دنیا میں کون سی حکومت ایسی مجیب الرحمان شامی صاحب, ملک کیسے چل سکتا ہے یار, لڑکے چل سکتے ہیں. محمد مالک صاحب, رؤوف کلاسرا صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں نے صرف 1 منٹ اپنے لیے لینا ہے اور میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی کئی پالیسیز کو ری وزٹ کرے, ان کو ری ڈیفائن کرے. جیسے ہم علاقہ غیر جس کو کہتے ہیں, ایکچولی وہ علاقہ غیر نہیں ہے, وہ پاکستان کا ہی علاقہ ہے. اور ایک پارٹیشن کے ٹائم کے ایگریمنٹ کو ہم لوگ ابھی تک آنر کر رہے ہیں, لیکن 2011 میں اور 1947 میں اب بہت فرق ہے, اور گراؤنڈ ریالٹیز اور جو گریوٹی ہے وہ پوری شفٹ ہو چکی ہے, اس کا فوکس شفٹ ہو چکا ہے. تو اب ٹائم آ گیا کہ اس علاقے کو ہم ڈکلیئر کریں کہ پاکستان ہے, اس کو ایک صوبہ بنا کے ڈکلیئر کریں, اور وہاں پہ پراپر آئین اور ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے لوکل فورسز کے تھرو, جس میں پولیس اور انتظامیہ وغیرہ ہے, اس کے تھرو امپلیمنٹ کریں. دوسری 2 چیزیں جو انتہائی اہم ہے کہ وار آن ٹیرر ہماری اس وقت تک نہیں لڑی جا سکتی جب تک ہم لا آف ایویڈنس کو ری وزٹ نہیں کرتے, کیونکہ پچھلے 3 سال میں جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی بھی عدالت سزا نہیں دے سکی, کیونکہ ہمارا لا آف ایویڈنس جو ہے وہ انتہائی کمزور اور ناقص ہے, اور دہشت گردوں کے سامنے گواہی دینے کوئی آ نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا, اس لیے ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا ہے. اور تیسری چیز, 9/11 کے بعد پوری دنیا کے جتنے ملک ہیں انہوں نے اپنے انٹرنل سیکیورٹی لاز میں ترامیم کی ہیں, ماسوائے پاکستان کے. یہاں تو حالات یہ ہیں کہ حسین حقانی صاحب بغیر کلیئرنس کے ایک رات میں کئی ہزار ویزے ایشو کر دیتے ہیں, اور ان میں سے ایک نہیں 3-3 ہزار لوگ ریمنڈ ڈیوس ہوتے ہیں. اگر ہم نے وار آن ٹیرر کو ایڈریس کرنا ہے تو ان 3 چیزوں پہ ہمیں بڑی سیریسلی ایڈریس کرنا پڑے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.